جب بھی انسان غلطی کرتا ہے اور مسلسل کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ جانتا نہیں کہ اسے غلطی ہو رہی ہے، دوسرے احترام اسے بتا نہیں رہے ہوتے، اس کے پاس کون سا ایسا شخص ہونا چاہیے جو اسے گائیڈ کرے، بتائے کہ آپ مسٹیک کریں؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان ہے نا، اس کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں. فرسٹ آف آل ایک بچہ ہے، اس کو گائیڈ کرنے کے لیے اس کے پیرنٹس موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی ہر موقع کے اوپر اس کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. پھر اسے تربیت کے اگلے مراحل میں ڈالنے کے لیے اسے اسکول میں ٹیچرس کے سپورٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ اس کی جو مختلف گروتھ ہوتی ہے، مختلف انداز سے اس کی مسٹیکس کو دور کیا جاتا ہے، اور ہر غلطی کے اوپر ہر قدم پہ انسان سے غلطی سرزد ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، اور ہو رہے ہوتے ہیں. یہ تو بری بات نہیں ہے. مسئلہ یہاں تک بنتا ہے جو آپ کا کوشچن ہے، اور یہ پریکٹیکل لائف کے اندر آ کے بنتا ہے. ٹھیک ہے، آپ پڑھ رہے تھے، بعد ازاں آپ ٹیچر بن گئے، ٹھیک ہے، ایک معاشرے میں ایک فرد کسی منصب پہ فائز ہو گیا، لیڈر بن گیا، کسی ادارے کا سربراہ بن گیا، ٹھیک ہے، یا کچھ نہیں ہے تو کم از کم وہ پریکٹیکل لائف میں آیا، اس کی شادی ہو گئی، اس کے اپنے بچے ہو گئے، ٹھیک ہے. بینگ اے پیرنٹس، وہ اپنے بچوں کی مسٹیکس دور کر رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے کہ بیٹا آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ یہ چیز ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے بھی، ٹھیک ہے، اس سے یعنی وہ جو فرد بینگ اے پیرنٹس اپنے بچوں کی تربیت کر رہا ہے، اس کی اپنی ذات سے بھی مسٹیکس ہو رہی ہوتی ہیں. بچے جیسے آپ نے کہا کہ دیکھنے والے احترام اس کو بتاتے نہیں ہیں. اب اس میں ایک چیز ہے، غلطی بتائی تب جاتی ہے جب آپ کسی کو یہ اپنی ذات کے اوپر کسی کو یہ انحصار دیں. مثلا ٹیچر غلطی کیوں نکالتا ہے؟ ٹیچر راستے میں جانے والے فرد کی تو غلطی نہیں نکالتا. ٹیچر صرف اس بندے کی غلطی نکالتا ہے جو اس کی کلاس میں بیٹھتا ہے، جو اس کے پاس آتا ہے. وہ آتا ہی اس لیے ہے کہ ٹیچر میری غلطی نکالیں. تو اس کے لیے ہمیں سادہ سا اصول سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری زندگی کوئی ایسا فرد ہو کہ آپ کی مسٹیک کے اوپر آپ کو آپ کا کان پکڑ کے آپ کو یہ کہہ سکے کہ بیٹا یہ آپ غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میرے بھائی آپ غلط کر رہے ہیں، تو آپ اپنی زندگی میں کسی ایک فرد کو، کسی ایک مخلص ساتھی کو، کسی ایک مخلص ٹیچر کو، کسی بلکہ ایک 9th کلاس کی بک کے اندر رشتہ ناتا کے عنوان سے ایک بڑا اچھا مضمون لکھا گیا تھا. اس کے اندر تو یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ اگر آپ کی فیملی کے اندر آپ کے بڑوں میں سے کوئی ایسا فرد نہیں رہتا ہے زندگی میں، وہ سب وفات پا جاتے ہیں، تو اپنی رہنمائی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی پوری برادری کے اندر سے کوئی فرد جو بوڑھا یا عمر رسیدہ ہے اس کو تلاش کریں اور اس کے پاس باقاعدہ جائیں اور اس کو کہیں کہ جناب میرے بزرگ تو وفات پا گئے ہیں، اب آپ جو ہیں وہ ہمیشہ میری نگرانی کریں. اگر میں کسی موقع کے اوپر میں کوئی غلط قدم اٹھاتا ہوں تو میری جو ہے وہ سرزنش کریں، ٹھیک ہے. تو یا اگر آپ کو کوئی ایسا فرد اپنی خاندان میں میسر نہیں آتا ہے تو کم از کم اپنی لائف کے اندر کسی ایسے دوست کو اپنا رہنما چنیں جس کے ساتھ آپ فرینک ہیں، ٹھیک ہے. اس کو فرینکلی آپ اتنا بتا دیں کہ بھئی آپ میرے بھائی ہیں، آپ میری بہن ہیں، تو آپ اس سے برادرانہ میں ریکویسٹ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، کہ آپ اپنی طرف سے میری زندگی میں کوئی بھی کوتاہی دیکھیں، ٹھیک ہے، جو میرے بچے مجھ کو نہیں بتا پا رہے، میرے اسٹوڈنٹس مجھ کو نہیں بتا پا رہے، یا عام لوگ میری احتراماً مجھے نہیں بتا پا رہے ہیں، آپ کو یہ میں ٹوٹلی اختیار دیتی ہوں کہ آپ کسی بھی وقت میری اس غلطی کے اوپر اگر مجھے سمجھائیں گے، مجھے ٹوکیں گے، تو مجھے کسی قسم کی کوئی آپ کے اوپر گلا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو عموماً ہماری ایگو ہوتی ہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں. راہ چلتے کوئی بھی فرد ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ غلطی آپ نے، مطلب ہماری کسی مسٹیک کو وہ عام طور پہ کسی پبلکلی ہمیں اس کے اوپر آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم اسی وقت رد عمل کے طور پہ، چونکہ ہماری ایگو ہرٹ ہوتی ہے، تو ہم اس کا آگے سے غلط رسپانس دیتے ہیں. اسی لیے غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کوٹیشن ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی کو نصیحت تنہائی میں کی اس نے اس کو سنوار دیا، اور جس نے کسی کو جو نصیحت ہے وہ سر بازار کی اس نے اس کو ہمیشہ کے لیے بگاڑ دیا. اب آپ نے جو فرد اپنے لیے چننا ہے، نمبر 1 وہ آپ کے ساتھ مخلص ہو، نمبر 2
وہ اتنا دانشور ہو, وہ اتنی فہم و فراست رکھنے والا ہو کہ اس کو اتنا تو کم از کم اندازہ ہو کہ میں نے کس موقع کے اوپر کس انداز کے ساتھ اس کو سمجھانا ہے. اس کی بہت زبردست مثال صوفیہ اکرام نے دی ہے, ٹھیک ہے, جسے ہمارے ہاں عرف عام کے اندر پیری مریدی کا کنسیپٹ دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, جو آج کے فی مروجہ زمانے کے اندر تو بہت زیادہ ایک بعض اوقات ایک عجیب سی صورت اختیار کر لیتا ہے. لیکن آپ اسے ٹیچرس اور اسٹوڈنٹ کا بھی کہہ سکتے ہیں. آپ نے ایک ٹیچر سے میٹرک کی تھی, آپ نے ایک ٹیچر سے ایف اے کیا, یا کسی یونیورسٹی کے اندر آپ ایک ٹیچر سے پڑھے ہیں, وہیں سے آپ کو لگا کہ یار یہ ٹیچر ایک تو فہم و فراست بھی بہت اچھی رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ایک بڑا مشفق اور مخلص انسان ہے, تو آپ اسی کو اپنا سربراہ مقرر کر لیتے ہیں. صوفیہ اکرام اسی طرح کرتے تھے کہ وہ جس کو اپنا روحانی طور پہ پیشوا مانتے تھے, ساری زندگی اپنی کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے رکھتے تھے, تو وہ جب چاہتے جہاں چاہتے اس کی رہنمائی کے طور کے اوپر اس کی مسٹیکس کو اس کے سامنے مطلب بیان کرتے اور اسے کہتے کہ بیٹا یوں قدم نہیں اٹھانا ہے, یوں اٹھانا ہے, ٹھیک ہے. بڑے بڑے صوفیاء اور بڑے بڑے نامور لوگ, ٹھیک ہے, مثلاً آپ ایک ہمارے یہاں آج کل یہ پچھلا جو دور گزرا ہے, ترکی سے ایک ڈرامہ نشر ہوتا رہا, غازی ارطغرل اور پھر اس کا بیٹا تھا وہ عثمان, جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی. آپ اس ڈرامے کے اسکرپٹ کو دیکھیں, اس کے اندر آپ کو ایک چیز نظر آئے گی, وہ اتنا صاحب اختیار ہے کہ وہ ایک سلطنت کی بنیاد رکھنے جا رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ شیخ ادب کی صورت میں یا محی الدین عربی کی صورت کے اندر دو بزرگ آپ کو اس پورے ٹیبلو پورے ڈرامے کے اندر آپ کو ہر قسم میں نظر آتے ہیں کہ وہ عثمان ہو یا پھر وہ غازی ارطغرل رحمۃ اللہ علیہ, ان کی زندگیوں کی مسٹیک, ان کے غصے, ان کے وہ غلط فیصلے, ان کے اوپر انہیں ٹوکنے کے لیے وہ بزرگ ان کے ساتھ ساتھ موجود رہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ عام زمانہ ان کا جو ہے وہ ان کو سردار مانتا تھا اور ان کی ہر بات کو جو ہے حرف آہر جانتا تھا. لیکن انسان ایک ایسی چیز ہے کہ جو خطا کا پتلا ہے. آپ حضرت آدم علیہ السلام سے دیکھ لیں, ٹھیک ہے, آج تک ہر انسان چاہے وہ کسی بھی منصب پہ چلا جائے, ٹھیک ہے, انبیاء کے علاوہ اس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں, تو پھر کوئی نہ کوئی فرد ایسا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, جسے آپ اپنے لیے چن لیں تاکہ اسے یہ اختیار دیں اور اس کی بات کو اپنے لیے کوئی ایگو کا مسئلہ نہ پھر بنائیں. کیونکہ آپ ایک دفعہ ایسا کر لیں گے تو میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ جو ہے آپ میری مسٹیکس کے اوپر مجھے آگاہ کریں. آپ ایک دفعہ مجھے کہتے ہیں سر آپ نے یہ غلط کی ہے, تو میں دوسری دفعہ مطلب میں آپ کو فوراً اس چیز پہ غصہ کرتا ہوں, یا ٹھیک ہے ایسا بھی آپ فوراً آگے سے ایک دفعہ تو آپ نے کہہ لیا اور اس پہ آپ نے میرا غصہ یا میری اس چیز کو محسوس کر لیا, نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ مجھے کبھی بھی مطلب نہیں کہیں گے. بٹ اینی ادر سچویشن, اگر کوئی پرسن نہیں اویلیبل, ہم کسی پہ نہیں بلیو کرتے, ہم ایک چیز چاہتے ہیں ہمارے اندر, یا ہم کچھ اپنے پاس اس کے علاوہ ایک پرسن کے علاوہ اگر ہم کوئی دوسرا آپشن لینا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ دوسرا آپشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ضعیف ہے اور وہ میرے خیال میں سب سے بیسٹ ہے. اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ جب تم کوئی قدم اٹھانے لگو تو آپ کے وہ حدیث پاک کے لفظ ہیں, ٹھیک ہے, میں مفہوم کر دیتا ہوں کہ اپنے دل سے فتویٰ طلب کرو. آپ نے کیا فرمایا؟ اپنے دل سے فتویٰ طلب کرو. پھر اس سے اگلی ایک چیز آپ نے فرمائی کہ استخارہ کی صورت ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کوئی کام کرنا ہے استخارہ کر لیں. پھر اس سے اگلی چیز آپ نے فرمائی مشورہ کر لیں, ٹھیک ہے, بلکہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں میں کہ مشورے کے اندر برکت رکھ دی ہوئی, ٹھیک ہے. آپ اپنے دل سے پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ استخارہ کرتے ہیں, آپ کسی سے مشورہ کرتے ہیں, یعنی اپنی ذات کو آپ چاہے کسی بھی منصب پہ فائز ہیں, کتنے لوگ آپ کے ماننے والے, آپ سے محبت کرنے والے, آپ کا احترام کرنے والے موجود ہوں, لیکن اس کے باوجود اپنی ذات کو حرف آخر نہ کبھی بھی سمجھیں, ٹھیک ہے. تو جب آپ اس چیز کو لے کے چلیں گے تو ڈیفینیٹلی ہماری زندگی میں جو غلطیاں ہوتی ہیں, جو مسٹیکس ہوتی ہیں, ان کے چانسز بہت حد تک جو ہے وہ کم ہوتے چلے جائیں. تو اس کے علاوہ اگر کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں ہے تو سر ہم لوگ اس پرسن کو چوز کیسے کریں گے, ہمیں اس چیز کے بارے میں بتائیں. اس میں سمپل سی بات ہے کہ جب اسٹارٹنگ میں آپ کسی فرد کو اس کسوٹی کے اوپر ماپنا چاہیں, ٹھیک ہے, کہ کیا کوئی ایسا فرد ہے, اور ہم چونکہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے ساتھ وابستہ ہیں, تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس چیز کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے
ٹھیک ہے. آج صبح بھی میری ٹیچرس کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب بکس کی صورت کے اندر مطالعہ, ٹھیک ہے. حالانکہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں, ٹھیک ہے. یہ نہیں کتابی علم, ٹھیک ہے, اگر ہماری غلطیوں کو مکمل طور پہ مطلب ختم کر سکتا تو یہ کافی ہوتا, لیکن ایسا نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں کسی رہنما کی ہمہ وقتی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے یہاں اس ہمارے مشرقی کلچر کے اندر یہ چیز آ رہی ہے, ٹھیک ہے, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم مغرب کو اپنا رہے ہیں, حالانکہ انہوں نے اپنے کلچر سے یہ چیز کافی حد تک ختم کر دی. ہمارے یہاں کیا آ گئی ہے کہ ہمارے یہاں اسٹوڈنٹ اور سیکھنے کا عمل وہ صرف اداروں کی چار دیواری تک رہ گیا. جو اس چار دیواری سے, یونیورسٹی سے, کالجز سے پڑھ کے 2-4 لفظ گھر تک پہنچ جاتا ہے, اب وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بس مکمل طور پہ عرف آخر ہو گیا. اب آپ نے جس کو اپنے لیے اپنانا ہے اس میں 2-3 چیزیں دیکھیں. نمبر 1, وہ آپ کے ساتھ مخلص کتنا, ٹھیک ہے. وہ آپ کسی دشمن کو چن لیں تو وہ آپ کو لازمی طور پہ غلط ہی گائیڈ کرے گا. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں کسی دانا شخص کو چنیں, کسی فہم والے شخص کو چنیں, باشعور شخص کو چنیں, جس سے زمانے کے مثلا آپ ایک کوئی فیصلہ کرنے لگے ہیں, کوئی آپ نے بزنس کرنا ہے, کسی بھی چیز کو جاب کرنی ہے, آپ ٹھیک ہے آپ ان سے مشورہ لینے کے لیے گئے ہیں. اب انہیں اس فیلڈ کا کوئی اندازہ نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا پتہ نہیں ہے, تو لازمی بات ہے کہ ان کا جو مشورہ ہوگا یہ جتنے بھی مخلص ہوں لیکن ان کے مشورے کے اندر آپ کے لیے کوئی زیادہ فائدے کے چانسز نہیں ہوں گے. تو آپ اس شخص کو چنیں جو باشعور ہو, میچیور ہو, جس کو زمانہ دیکھا ہو, ٹھیک ہے, تو اس سے آپ کو کوئی توقع ہو, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کسی کو چن لیں اس چیز کے لیے, کسی ٹیچر کو, کسی بھی فرد کو, کسی بزرگ کو, اس کے بعد اس کی بات کے اوپر حتی الامکان یقین رکھیں. اس کی وہ اگر کسی بات پہ آپ کو ٹوک رہا ہے تو اسے اپنی ایگو کا پرابلم نہ بنائیں, ٹھیک ہے. اس کے اوپر یقین کریں کہ ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیے, ٹھیک ہے, میں اس بات سے پیچھے آ گیا, ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس شخص سے کہتے ہیں نہیں تو کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے میں اس بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, آپ کرنی پھر بھی اپنی ہے, تو پھر رفتہ رفتہ آپ اس شخص کو کھو دیں گے, ٹھیک ہے. اور پھر آپ اپنی دانش میں آپ خود فیصلے کریں گے, ٹھیک ہے. خود فیصلہ کرنا بری بات نہیں ہے, لیکن اپنے غلط فیصلے کے اوپر اڑ جانا یہ بہت بری بات ہے. ہمیں وہ فرض صرف یہ تھوڑا سا ہمارا گٹا پنجابی میں کہتے ہیں گٹا ٹکورتا ہے کہ بھائی آپ ٹھیک ہے پرنسپل بن گئے ہو, آپ ٹیچر بن گئے ہو, آپ 4 بچوں کے باپ بن گئے ہو, والدہ بن گئے ہو, لیکن غلطی آپ سے بھی ہو گئی. صرف بچہ غلط نہیں ہے, آپ کا بچہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کہ بچے یا بچیاں وہ ایک بالکل رائٹ بات اپنے پیرنٹس سے منوانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پیرنٹس ایک بس اپنی آرام وجہ سے ایک بات پہ اڑ گئی ہوگی, کوئی ریزن نہیں, کوئی وجہ نہیں, بس ایسے ہی نا, ٹھیک ہے. تو اب کیوں اڑگے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ان کے ذہن کے اندر یہ چیز ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, بچہ تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ تو بچہ ہے. تو اس وقت ہمیں اس شخص کی لازماً ضرورت پڑ سکتی ہے کہ جو ہمیں آ کے کہے کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ وہ تو بچہ ہے, وہ تو چلو غلط ہی کہہ رہا ہے, لیکن جو اس وقت تم کر رہے ہو وہ بھی بالکل رانگ سچویشن میں تمہیں لے کے جائے گا. اس کے علاوہ یہ چیز بھی تو ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کے بارے میں یہ چیز سنی جا سکتی کہ ہماری ذات میں یہ مسٹیک ہے, اگر یا ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں تو مسٹیک ہم دیکھیں بعض وقت ہمیں بھی پتا ہوتا ہے لیکن ہم دوسرے کی بات ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے, کیا ریزن ہوتی ہے؟ اس میں تو یہ جو ہمارا ٹاپک ہے یہ تو پیچھے رہ جاتا ہے. اس میں تو سب سے پہلے ہمیں یہ چیز ضرورت ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم کسی کو یہ اپرچونیٹی دیتے کتنا, ٹھیک ہے, ہماری ایگو یہ پرابلم کرتی کتنا. پہلے تو ہمیں اپنی میں مارنی پڑے گی, ٹھیک ہے, اس شخص کے سامنے بڑے صدق کے دل کے ساتھ اس کی ہر بات کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. آپ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیاں دیکھیں, غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں ان کے اندر منافقین نکھر کے سامنے آئے, ٹھیک ہے. اب منافقین نکھر کے کیوں سامنے آتے تھے؟ غزوہ حالت جنگ کے اندر تقریباً نبی علیہ السلام کے دور کے اندر جتنے غزوات ہوئے وہ سخت ترین حالات کے اندر ہوئے. اب وہاں کیا ہوتا تھا کہ
منافقین غزوے پہ نہیں جاتے تھے، جنگ کے ساتھ نہیں جاتے تھے، بعد ازاں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تو بہانے بناتے، ٹھیک ہے۔ ایک غزوے کی بات ہے کہ 3 صحابہ کرام تھے، وہ منافقین میں سے نہیں تھے، سچے انسان تھے، تو وہ تینوں بھی اس جنگ پہ نہ جا سکے ہیں، ٹھیک ہے، دور دراز علاقے کے اندر جنگ تھی، گرمیاں تھی، سخت۔ تو جب واپس آئے تو وہ خود اس چیز کو بیان کرتے ہیں، تفسیر ضیاء القرآن کے اندر یہ چیز لکھی گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ واپس آئے منافقین، جاتے روز جاتے، وہ جا کے نبی اسلام کو بہانے بنانا سناتے، میرا بھی دل کیا کہ میں بھی جا کے کوئی بہانہ بنا کے سنا دوں، لیکن پھر ذہن میں آتا کہ یار اس نبی کو میں نبی مانتا ہوں، اس کے سامنے جا کے جھوٹ بول دوں، تو پھر جا کے سیدھی سیدھی بات انہوں نے، وہ 3 بندے صرف تھے، ٹھیک ہے، منافقین، جنہوں نے سیدھی سیدھی کہا کہ ضرور بس غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے، پوری اپنی مسٹیک کو تسلیم کر لیا۔ اب اس کا فائدہ ان کو کیا ہوا کہ اس وقت وقتی طور پہ انہیں بہت لاز ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے لیے فرمایا کہ ان سے رخ جو ہے وہ موڑ لیجیے، اور آپ ان سے مطلب نبی اسلام ان سے ناراض ہو گئے، اور بہت عرصہ کتنے مہینے ان کے ساتھ ناراض رہے، اور اس کے بعد وہ روز اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے۔ تو بعد جب اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے ساتھ راضی ہوئی اور قرآن پاک کے اندر ان کے لیے آیات اتری، ٹھیک ہے، اور ان کی سچائی کی گواہی کی گئی، اور کہا گیا کہ یہ منافق نہیں ہیں، یہ سچے لوگ تھے، ان سے غلطی ہوئی، تو اس چیز سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ جب اگر وہ بھی اس وقت اپنی ایگو کا پرابلم بنا کے نبی علیہ السلام کے پاس نہ جاتے اور جھوٹ بات گڑ کے سنا دیتے، تو آج ان کا شمار بھی اس کے اندر ہوتا، منافقین کے اندر۔ تو انہوں نے حضور کو، نبی کو ماننے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے آپ کو اپنا رہنما چن لیا تھا۔ تو جس شخص کو آپ اپنا مربی چنتے ہیں، آپ اپنا رہنما چنتے ہیں، چاہے وہ آپ کا دوست ہی کیوں نہ ہو، پھر اس کے سامنے آپ جھوٹ کا سہارا نہ لیں۔ اس کو وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے، تو پھر اس کے سامنے دیکھیں، دوسرے لوگوں سے آپ تب آپ کی عزت محفوظ رہے گی، آپ دوسروں کے سامنے باعزت تب ٹھہریں گے جب کم از کم اس مربی کے سامنے اپنا آپ کھول کے بیان کریں، جی اب مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اب بتائیں اب میں کیا کروں۔ اب وہ آپ کو جھڑک بھی دے گا، ڈانٹ بھی پلائے گا، ٹھیک ہے، کہ یہ تم نے میچیور ہو اچھے خاصے، تم نے یہ غلطی کیسے کر دی۔ وقتی طور پہ وہ ڈانٹ آپ کو محسوس ہوگی، لیکن آنے والی زندگی کے اندر آپ بے شمار قسم کی مشکلات سے جو ہے وہ